قال وعلیک السلام یا بنتی ویا بذتی قد زنت لکی فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء خذا برسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم حاضرین و خواتین، میں ایک بار پھر آپ سب کا بے پناہ ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے آج کی اس شب جمعہ پروگرام میں تشریف لا کر یقیناً پنجتن سے، شہدائے کربلا سے، اسیران کربلا سے تمام نعمتیں حاصل کرنی ہیں انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. تو میں بغیر کسی تاخیر کے اب مائک دے رہا ہوں ہمارے بہت ہی خوبصورت ناظم جناب دلشاد جعفری صاحب کو کہ آج کی اس مجلس کی نظامت کی تمام ذمہ داریاں ادا فرمائیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب حاضرین کو، ناظرین کو، مومنین مومنات کو میری طرف سے السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس مجلس میں شریک ہونے کا آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کی یہ قبول کرے اور ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کرے. آمین. آج کی اس مجلس کے بانی ہمارے دوست جناب حسین علی اور سسٹر طاہرہ علی ہیں. اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس کا ثواب ان کے مرحومین کو اور ان کے اہل خانہ کی توفیقات میں اضافہ کرے. آمین. اس کے ساتھ ہی ہم آج شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے میں گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر حسن اختر صاحب سے آئیے اور تلاوت کلام پاک سے آج کی اس مجلس کا آغاز کریں. صلوات بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے خواہش کی کہ میں سورہ قدر کی تلاوت کا شرف حاصل کروں. ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ یہ سورہ جو کہ سورہ نمبر 97 ہے، بہت ہی امپورٹنٹ سورہ ہے. اس کے اسناد اور اس کے تفسیرات بہت زیادہ ہیں. ماشاءاللہ. تو میں ہمارے مولانا صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ کسی اور موقع پر آپ اس پہ روشنی ڈالیں. صرف ایک حدیث بیان کروں گا جس میں امام نے فرمایا کہ سورۃ القدر امام زمان کی موجود کا ثبوت ہے. انہوں نے فرمایا کہ سورہ قدر میں شب قدر ہے، اور شب قدر ہر سال آتی ہے، اور اس کے ساتھ ملائکہ اور روح آتے ہیں. تو ملائکہ روح کس پہ آتے ہیں؟ عام انسانوں پہ تو نہیں آتے. اللہ کا ولی کو ہونا چاہیے، اللہ کے ولی پہ آتے ہیں، چاہے وہ ظاہر نہ ہو. تو اس لیے سورہ قدر کو ہم ان لوگوں سے جب گفتگو کرتے ہیں جو امام کو نہیں مانتے، ہم یہ سی باتیں ان کو بتا سکتے ہیں. اس میں لاجک ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اس کا مطلب بیان کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع خدا کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا. اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے. اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں. روح اور فرشتے. یہ رات طلوع صبح تک اور امان ہے اور سلامتی ہے. صدق اللہ العظیم. صلوات. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. سلامت رہیں آپ. اس کے بعد میں گزارش کروں گا جناب رفت سلطان صاحب سے آئیے اور حدیث قصہ کی تلاوت فرمائیے. صلوات بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد.
رفت بھائی ابھی موجود تھے ویسے، لیکن میرا خیال ہے نہیں ہے موجود. ہاں جی وہ کیا موجود ہے؟ رفت صاحب کا مائکرو فون میوٹیڈ ہے. رفت صاحب اپنا مائک چیک کریں پلیز، آپ کا وہ مائک جو ہے وہ آف ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل صل على على محمد محمد وآل محمد. محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ڈاکٹر صاحب کیا خیال ہے، انتظار کرنا ہے یا اب صحیح آ رہی؟ جی نہیں آواز آ رہی، تصویر نہیں آ رہی جی. آواز صحیح آ رہی؟ سب چیز بہتر آ رہی ہے. جی آواز آ رہی ہے جی، بالکل آواز بھی آ رہی ہے. جی بالکل شروع کیجیے. شکریہ. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وآل محمد. آل محمد وجل فرجهم. عن جابر بن عبد الله الانصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فآتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. كان إلا ساعة وإذا هم بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب هذه قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وما كان إلا ساعة وإذا هم بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. قلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله. السلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم وما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء
فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد محمد. وعلى فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومأ بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ماد الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم أذنت لك. فهبط الأمين جبريل فقال السلام عليك يا رسول الله الأليل آلى يقرأك السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال لأبي الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا رب الكعبة. اللهم صل على محمد. فقال النبي والثاني محمد وجل بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما إلهي آمين. ولا
مؤمن الله وكشف الله غمّا الهي امين ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته الهي امين وقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد جزاك الله جزاك الله جزاک اللہ رفت بھائی. احسن الرحمن الرحیم رفت بھائی کیا اللهم صل على محمد المحمود وبحق علي وانت الاعلى وبحق فاطمه وانت فاطر السماوات والعرش وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسين وانت قديم الاحسان وبحق التسعة الائمه من ذريه امام الحسين علیہم الصلاۃ والسلام. خدایا شب جمعہ کی رحمتیں اور برکتیں ہم سبھی کو نصیب فرما. محمد کے صدقے میں محترمہ طاہرہ علی اور حسین علی صاحب سے اس مجلس کو اور اس عبادت کو قبول فرما. اور پروردگار تمام مریضوں کو شفاء عاجلہ اور کاملہ عطا فرما. بانی مجلس کے جو مرحومین ہیں ان کی اللہ مغفرت فرما اور آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. الہی امین یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی اللہم صلی صلی علی اللہ محمد. اب اس سے پہلے کہ ہم سوز و سلام کا باقاعدہ سلسلہ شروع کریں، ہمارے پاس مرحومین کے نام ہیں، ان کے میں نام لوں گا، پھر سورہ اخلاص اور ایک سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت کی گزارش ہے. ان کے نام ہے سب سے پہلے مرحوم حیدر علی باقری، مرحومہ عباسی بیگم اور مرحوم سید صفدر علی باقر. ان کے لیے سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الحمدللہ نستعین. بسم اللہ. اللہم صلی محمد صلی اللہ محمد. صلی اللہ محمد. اللہ سبحانہ تعالیٰ آج کی اس مجلس کا ثواب ان مرحومین کو اور سب کے ہم اس مجلس میں شریک سب مرحومین کو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بخشے. اور آمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس کے علاوہ مجھے ابھی ڈاکٹر غزنفر صاحب نے اطلاع دی کہ ایک نوجوان 28 سالہ نوجوان انڈیا میں اس کی انتقال ہو گیا ہے، تو اس کے لیے دعا ہے. نام ہے آغا علی محمد ابن آغا حسن. اس کے لیے بھی ایک سورۃ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الرحمن مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک صراط الذین انعمت علیہم بسم اللہ غیر المغضوب علیہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ. اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک خطے کے ساتھ میں آغاز کروں گا سوز اسلام کا. ماشاءاللہ. ایک صلوات، ایک بار دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ابر کرم ہم پہ ہمارے خدا کا ہے. ماشاءاللہ. ابر کرم ہم پہ ہمارے خدا کا ہے. ایک رشتہ اہل بیت سے قائم صدا کا ہے. سبحان اللہ. اہل بیت سے قائم صدا کا ہے. بے شک. فرما رہی ہے ہم سے یہ مادر حسین. اللہ. فرما رہی ہے ہم سے یہ مادر حسین. بخشش کا ایک سہارا فقط کربلا کا ہے. بے شک. بخشش کا سہارا فقط کربلا کا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت شکریہ، بہت شکریہ. سب سے پہلے میں گزارش کروں گا ڈاکٹر علی اشر صاحب سے آئیے اور اپنا سلام پیش کریں. ڈاکٹر علی اشر صاحب. صلوات بر محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد محمد و نعرہ حیدری یا علی یا علی حق علی حق علی حق علی. سبحان اللہ. ولی حیدر صاحب کو آپ انوائٹ کر سکتے ہیں. ولی حیدری. جی ٹھیک ہے. جی ولی حیدری صاحب سے گزارش ہے کہ آئیے اپنا کلام، اپنا سلام پیش کیجئے. جناب ولی حیدری صاحب. اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الفرجہم.
میں بھی حاضر ہوں، اگر چاہیں تو میں پڑھ سکتا ہوں پہلے. ہاں بے شک، نہیں آپ ہی کو پڑھوا رہی، ولی صاحب بھی غالباً نہیں آ پا رہے. ہاں میں پڑھ دیتا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب، گزارش ہے ڈاکٹر آفتاب حسین زیدی صاحب سے آئیے اور اپنا سلام پیش کیجئے. ایک صلوات بر محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محمد یہ کلام جو ہے میرے مرحوم چچا زاد بھائی جناب علی قاصد زیدی کا ہے. ماشاء ماشاء اللہ. اللہ. جی ملاحظہ کیجیے گا، میں شعر پیش کر رہا ہوں. ارشاد. کربلا مظلوم انسانوں کی تو منزل بھی ہے. ہائے 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 ہائے. کربلا مظلوم انسانوں کی تو منزل بھی منزل ہے. بھی ہے. ظلم کی کشتی جہاں ڈوبی ہے وہ ساحل بھی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ظلم کی کشتی جہاں ڈوبی ہے وہ ساحل وہ بھی ہے. ساحل بھی ہے. کربلا تو زینت دنیائے آب و گل بھی ہے. اور کربلا تو زینت دنیائے آب و گل بھی ہے. رشک ہے اہل وفا کو جس پہ وہ منزل بھی ہے. رشک ہے اہل وفا کو جس پہ وہ منزل بھی ہے. کربلا والوں کا غم ہر درد دل کی ہے دوا. کربلا والوں کا غم ہر درد دل کی ہے دوا. اور ہر دل جس کا طالب ہے وہ درد دل بھی ہے. کربلا والوں کا غم ہر درد دل کی ہے دوا. اور ہر دل جس کا طالب ہے وہ درد دل بھی ہے. سیل اشک غم ہے کوثر کی حدوں سے متصل. سیل اشک غم ہے کوثر کی حدوں سے متصل. یہ وہ طوفان ہے جو خود کشتی بھی ہے ساحل بھی ہے. ماشاء اللہ. یہ وہ طوفان ہے جو خود کشتی بھی ہے ساحل بھی ہے. منحرف تھی شے سے دنیا ایک وہ منزل بھی تھی. منحرف تھی شے سے دنیا ایک وہ منزل بھی تھی. معترف ہے آج دنیا ایک یہ منزل بھی ہے. معترف ہے آج دنیا ایک یہ منزل بھی ہے. اس پہ قائم رہ گیا دین اور رہے گا تا ابد. بے شک. اس پہ قائم رہ گیا دین اور رہے گا تا ابد. کربلا اسلام کا ماضی بھی مستقبل بھی ہے. ماشاء اللہ. اس پہ قائم رہ گیا اس پہ قائم رہ گیا دین اور رہے گا تا ابد. کربلا اسلام کا ماضی بھی مستقبل بھی ہے. بہت خوب بہت خوب. ناسے نادا بزوم میں بندش رسم ازا. ناسے نادا بزوم بندش رسم ازا. ایک خیال خام بھی ہے سی لا حاصل بھی ہے. ناسے نادا بزوم بندش رسم ازا. ایک خیال خام بھی ہے سی لا حاصل بھی ہے. ہو اگر عرفان درد و غم تو مشکل بھی نہیں. ہو اگر عرفان درد و غم تو مشکل بھی نہیں. بے شعور غم شعور کربلا مشکل بھی ہے. ماشاء اللہ ماشاء بے اللہ. شعور غم شعور کربلا مشکل بھی ہے. بے شک بے شک. اور تو نے سوچا ہے کبھی یہ بھی عزادار حسین. تو نے سوچا ہے کبھی یہ بھی عزادار حسین. تیرا دل شیکی تعصی کی طرف مائل بھی ہے. تو نے سوچا ہے کبھی یہ بھی عزادار حسین. تیرا دل شیکی تعصی کی طرف مائل بھی ہے. پھر خطا کس کی ہے وائز اگر تیرے بقول. پھر خطا کس کی ہے اے وائز اگر تیرے بقول. بے گناہ مقتول بھی ہے بے خطا قاتل بھی ہے. پھر خطا کس کی ہے وائز اگر تیرے بقول. بے گناہ مقتول بھی ہے بے خطا قاتل بھی ہے. بہت خوب. بے گناہ مقتول بھی ہے بے خطا قاتل بھی ہے. علامہ تیرے سے پہلو اور بچے کا گلا. علامہ تیرے سے پہلو اور بچے کا گلا. سچ بتا اے ہرملا پہلو میں تیرے دل بھی ہے. سچ بتا اے ہرملا پہلو میں تیرے دل بھی ہے. مقطع ملاحظہ کریں کہ خواہش دیر امام عصر ہے قاصد مگر. خواہش دیر امام عصر ہے قاصد مگر. آپ کا کردار اس سرکار کے قابل بھی ہے.
آپ کا کردار اس سرکار کے قابل بھی ہے، اللہ اکبر، کربلا سبحان اللہ۔ مظلوم انسانوں کی تو منزل بھی ہے، ظلم کی کشتی جہاں ڈوبی ہے وہ ساحل بھی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ سبحان اللہ، ہاں ہاں سبحان ہاں اللہ۔ جزاک واہ اللہ۔ واہ واہ واہ، کیا ڈاکٹر لفظ، صاحب جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کیا بہت شاعر کون تھے؟ آپ نے کیا نام لیا تھا شاعر یہ کا؟ قاصد زیدی۔ اشر زیدی، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت پہلی بار آپ نے پڑھا، ہاں، بہت حسین کا، ماشاء اللہ، جزاک اللہ ڈاکٹر سبحان صاحب۔ صلوات بر بہت بہت محمد شکریہ۔ والے محمد، اللہم اللہم صلی علی صلی علی محمد محمد۔ محمد۔ اب مجھے خبر ملی ہے کہ جناب ولی حیدری صاحب بھی تشریف فرما ہے، تو میں گزارش کروں گا ان سے، جناب ولی حیدری صاحب آئیے اور اپنا سلام پیش کیجیے۔ ولی صاحب سے پہلے علی حسین صاحب بھی چاہ رہے ہیں پڑھنا کچھ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، علی حسین صاحب سے گزارش ہے، علی حسین صاحب آئیے اور اپنا سلام پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب کو پہلے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، میری پکچر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ پکچر زبردست آ رہی ہے ماشاء اللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ پیاس شبیر کی خنجر سے بجھی ہے رن میں، اللہ اللہ اکبر، پیاس شبیر کی خنجر سے بجھی ہے رن میں، لاش احمد کے نواسے کی پڑی ہے رن میں، ہائے 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 ہائے، بھٹک رہی ہے سکینہ جو دشت کربل میں، اللہ ہر بھٹک رہی ہے سکینہ جو دشت کربل میں، پدر کی لاش کو ہی ڈھونڈ رہی ہے رن میں، اللہ اکبر، اللہ تھی پہرے دار یہ اندھیرے، تھی پہرے دار اندھیرے میں یہ غازی کی بہن، اللہ اکبر، تھی پہرے دار اندھیرے میں یہ یہ غازی غازی کی بہن، بہن، زینب ایک شام میں عباس بنی ہے رن میں، ہاں 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 ہاں، زینب، واہ 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 واہ، زینب ایک شام میں عباس بنی زندہ ہے باد، رن ماشاء اللہ، میں، روز عاشور کی وحشت میں تھی یہ آل نبی کی، روز عاشور کی وحشت میں تھی یہ آل نبی کی، اور یہ بڑھ گئی جب رات ہوئی ہے رن میں، اللہ اکبر، اللہ اور یہ بڑھ گئی جب رات ہوئی ہے رن میں، من میں، اور عزادار میرا تخلص ہے تو اسی کو میں نے کوشش ماشاء کی اللہ، ہے مختار سے، دل عزادار کا بس کربلا میں رہتا ہے، واہ، اللہ اکبر، دل عزادار کا بس کربلا میں بس رہتا ہے، کربلا میں رہتا ہے، واہ واہ واہ، کربلا والوں کی بس یاد بسی ہے رن میں، ہاں واہ ہاں واہ ہاں، واہ واہ واہ، بھائی جزاک شاعر اللہ، بھی آپ جزاک نے، اللہ علی صاحب، واہ صاحب ماشاء اللہ ماشاء اللہ، والوں بہت واہ شکریہ، واہ 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 واہ، بہت اتنے شکریہ، اچھے اشعار جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ینگ ایج میں یقین نہیں آ رہا ہے ماشاء اللہ سے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندہ آپ باد، سے سیکھا ڈاکٹر صاحب۔ علی صاحب نے ابھی لکھنا شروع کیا ہے کچھ 1-2 سالوں سے، بلکہ شوق تو ان کو بڑا شروع سے ہی ہے، لیکن بڑا اچھا خیال ہے، بڑی سوچ ہے ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ علی صاحب، خوش رہیں، سلامت رہیں، بہت شکریہ تشار صاحب، ماشاء اللہ۔ بس یہ ڈاکٹر صاحب نے چراغ جلایا تھا، بس اسی کی روشنی ہے، بس نہیں، بالکل تھوڑی سی چرائی ہے۔ نہیں، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، خوش رہیں۔ یہی انہوں نے مجھ سے کہا تھا۔ تو آپ بھی تو استاد ہی ہیں۔ کیوں نہیں، جی جی جی۔ اس کے بعد میں گزارش کروں گا جناب ولی حیدری صاحب سے آئیے اور اپنا سلام پیش کیجیے۔ صلوات بر محمد والے اللہم صلی صلی علی علی محمد محمد۔ وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ مولانا صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی، میں آیا تھا لانگ آئیلینڈ اپنے ان کے ایک دوست کے ساتھ، تو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کی زیارت دوبارہ ہوئی ہے، اور تمام مومنین کو وہ دوسرے مولانا، یہ مولانا نہیں، کیا؟ وہ دوسری ریحان ہے، اچھا، وہ دوسرے ریحان ہے، اچھا اچھا اچھا، سوری۔ ریحان عباس ہے۔ بہرحال آپ کی اجازت سے ایک میرے ایک سلام لکھا تھا ابھی میں نے، میں انشاءاللہ وہ پڑھتا ہوں، البتہ میں ایک زیارت کے حوالے سے 2-3 شعر انشاءاللہ میں پڑھوں گا، جو لوگ زیارت سے آتے ہیں تو اگر اجازت ہو تو میں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ در حسین پہ سر کو جھکا کے لوٹ آئے، در حسین پہ سر کو جھکا کے لوٹ آئے،
نصیب کتنے ہی اپنے جگہ کے لوٹ آئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اب ان کی یاد میں روتی ہے ریگے کرب و بلا، اللہ اکبر، یہ زائرین جو کرب و بلا کے لوٹ آئے، واہ واہ بہت کیا عمدہ بہت کہنے ہیں، سبحان واہ اللہ، واہ سبحان واہ، اللہ، وہ جب گئے تو بہت تہی اچھا، دامنی کے ساتھ گئے، واہ، وہ جب گئے تو تہی دامنی کے ساتھ گئے، مگر جو آئے تو بگڑی بنا کے لوٹ آئے، سبحان اللہ واہ، سبحان واہ، اللہ واہ، مگر جو سبحان آئے اللہ تو بگڑی سبحان بنا کے اللہ، لوٹ سبحان آئے۔ اللہ، ولی صاحب ماشاء اللہ، اور ہماری کمیونٹی میں اور بہت ساری کمیونٹیز میں ایسے افراد ہیں جن کی یہ عادت بن گئی ہے زیارت پہ جانے کی، تو ایسے افراد ہیں ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، تو خاص طور پہ میرے ایک دوست تھے، ان کو نظر میں رکھتے ہوئے میں نے یہ لکھا ہے، جو کہ ریٹائرڈ ہو گئے اور ہر سال جاتے ہیں وہ، کہ بہت سے پا کے غم روزگار سے فرصت، واہ، بہت سے پا کے غم روزگار ہمیں سے روزگار فرصت، سے فرصت، زہے نصیب گئے آئے جا کے لوٹ آئے، واہ واہ واہ، زہے نصیب گئے آئے سبحان اللہ، جا کے لوٹ آئے، اور دعائیں کرنے لگے ماہ غم جو ختم ہوا، واہ، رضا کا ماہ خدا وند جا کے لوٹ آئے، واہ، واہ، کوئی خراج بھی دیتے تو کیا ولی دیتے، آہا، کوئی خراج بھی دیتے تو کیا ولی کیا دیتے، ولی، ہم ان کی جالی پہ آنسو چڑھا کے لوٹ آئے، واہ، سبحان اللہ، واہ واہ، 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 سبحان اللہ صلوات اللہم صلی اللہم علی صلی اللہم محمد۔ صلی علی محمد وآل محمد، شکریہ ولی صاحب، اچھا، میں اس میں حضرت زینب کے حوالے سے ایک چھوٹا سا کلام تھا، میں انشاءاللہ جلدی پڑھ دوں گا تاکہ آپ کا ٹائم زیادہ خرچ نہیں ہو، اگر مناسب نہیں ہے تو میں روک دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں آپ پڑھ دیں، پڑھیے، کچھ اشعار آپ پڑھ کی دیں، پکچر نہیں آ رہی جناب، آپ نے اچھا، ویڈیو بند کر یہ دیا، ویڈیو اب آ گئی ہے، نہیں وہ ماشاء فون میں اب پڑھ سے رہے ہیں اس لیے تو وہ ایک وقت میں ایک چیز چلے گی۔ انشاءاللہ کہ اگر آپ نے پسند کیا تو میں پورا پڑھوں گا، ورنہ میں مختصر کر دوں گا جی یہ جی، 5 شعر پڑھ دیں آپ، انشاءاللہ۔ رکھا انشاءاللہ، جائے بنا میں جب شعر سیدہ زینب، سبحان واہ، اللہ، رکھا جائے بنا میں جب شعر سیدہ زینب، تو پھر تعمیر کرتی ہے سرے سے کربلا زینب، واہ، 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 واہ واہ، بٹھائی نام نے تیرے کچھ ایسی دھاک باطل پر، واہ، اب آہا، بٹھائی نام نے تیرے کچھ ایسی دھاک باطل پر، ابھی تک پوچھتا پھرتا ہے کہ ہوتی ہے کیا زینب، واہ ابھی تک پوچھتا پھرتا ہے کہ ہوتی ہے کیا زینب، واہ، اور بیاں یوں اختصاراً کربلا کا واقعہ ہوگا، واہ، واہ، بنا یوں اختصاراً کربلا کربلا، کا واقعہ ہوگا، بنائے کربلا سرور بقائے کربلا زینب، ہاں 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 ہاں، بنائے واہ کربلا واہ، سرور بقائے کربلا زینب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، امامت کو اور یہ دیکھیے گا تاریخی پس منظر میں انشاءاللہ پہنچ جائے گا انشاءاللہ، امامت کو بچا کر جلتے خیمے سے تیرا لانا، نامت ہے کو پس منظر میں کوئی بچپنے کا واقعہ زینب، سبحان اللہ، واہ، ہے پس منظر میں کوئی بچپنے کا واقعہ زینب، خاص طور پہ اسی کے لیے میں نے سمجھ لے لکھا تھا کہ رقم تاریخ دین مصطفیٰ کچھ اس طرح ہوگی، واہ، رقم تاریخ دین مصطفیٰ کچھ اس طرح ہوگی، ہوگی، سمو کر 3 لفظوں میں، ختیجہ، فاطمہ، زینب، ہاں 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 ہاں، واہ 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 رقم واہ 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 واہ، رقم تاریخ دین مصطفیٰ کچھ اس طرح ہوگی، کہاں سمو ہوگی، کر 3 لفظوں میں، سبحان اللہ، خدیجہ، فاطمہ، زینب، وہ بہت بات اچھا ہے، واہ 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 واہ، وہ بعد بہت عصر عاشورہ تیری بے پردگی ہونا، اللہ اکبر، ابھی تک خون روتی ہے زمین کربلا زینب، قلم روتا ہے جب ام المصائب تجھ کو لکھتا ہے، وہ پورے غم سے ہو جاتا ہے کاغذ سوختہ زینب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھٹا جاتا ہے دل میرا نہیں تھمتے میرے آنسو، ہائے، کہ مجھ میں اور لکھنے کا نہیں اب حوصلہ زینب، یہ نوحہ روضہ زینب پہ جا کر پڑھ ولی، لیکن واہ، جھکا کر اپنی نظریں ہائے کر کے ہائے سیدہ زینب، جھکا کر اپنی نظریں کر کے ہائے سیدہ زینب، شکریہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک بہت اللہ، ماشاء اللہ، بہت
اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد محمد وجل فرج. اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سوز السلام کا سلسلہ اختتام کو پہنچا، اور اب میں گزارش کروں گا ہمارے خطیب اہل بیت خطیب آل عمران مولانا سید ریحان حیدر زیدی صاحب سے، آئیے اور آج کے خطاب سے ہمیں نوازیں. صلوات بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. محمد. رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مزکی نفوسنا مولانا و مقتدانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد. لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلتنا الى قیام یوم الدین. اما بعد فقط قال اللہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج. عزیزان گرامی، آج کی مجلس کے بانی ہے حسین بھائی اور محترمہ طاہرہ علی صاحبہ. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان دونوں مومن اور مومنہ سے اس خدمت کو قبول فرمائے آمین اور ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. آمین. اور میں بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ شب جمعہ ہے اور آج تو جتنا بھی ذکر کیا جائے وہ کم ہی ہے، کیونکہ آج کی برکتیں اور رحمتیں بہت زیادہ ہیں. لہٰذا ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے محترمہ جناب طاہرہ علی کے جو مرحومین ہیں اور حسین بھائی کے جو مرحومین ہیں اور آپ سبھی حضرات کے مرحومین بالخصوص جو مجلس میں شامل ہیں سبھی کے مرحومین کے لیے احسان فرما دیں. بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد. پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار تمام مرحومین کی مغفرت فرما، اور وہ بالخصوص ہندوستان میں جو ایک جوان کا انتقال ہوا جیسے کہ ڈاکٹر اظفر صاحب کے ذریعے سے پتہ چلا، اللہ اس مرحوم کی بھی مغفرت فرمائے اور ان کے باقی ماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی. ڈاکٹر حسن اختر صاحب نے سورہ انا انزلنا کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ نے قرآن مجید کے سوروں کی اہمیت اپنی جگہ پر جو بیان فرمائی ہے، اور بہت سے سورے ایسے ہیں کہ جو بہت ہی باعظمت ہے. یوں تو پورا قرآن باعظمت ہے جانے گرامی، اس کا ہر ایک آیت، اس کا ہر ایک سورہ عظیم ہے، باعظمت ہے، صاحب کرامت ہے، صاحب معجزہ ہے، شفا ہے اس کے اندر، برکتیں ہیں اس کے اندر، رزق ہے اس کے اندر، کرامت ہے اس کے اندر، فضل ہے اس کے اندر. جتنے الفاظ بھی میں استعمال کروں کم ہے، کیونکہ قرآن خود ایک معجزہ ہے اور قرآن خود ایک ہم پلہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا. اس لیے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں 2 گرہ قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو عظیم چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں.
ایک عظیم شے کا نام ہے اہل بیت اور دوسری عظیم شے کا نام ہے قرآن مجید۔ اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں گے، قرآن مجید بھی ہدایت کرتا ہے، اہل بیت بھی ہدایت فرماتے ہیں۔ قرآن مجید بھی نور ہے، اہل بیت بھی نور ہے۔ قرآن مجید بھی صراط مستقیم ہے، اہل بیت علیہ السلام بھی صراط مستقیم ہے۔ قرآن بھی امامت کا کام کرتا ہے، اہل بیت علیہ السلام بھی امام ہے۔ قرآن بھی ہدایت فرماتا ہے، اہل بیت علیہ السلام بھی ہدایت فرماتے ہیں۔ قرآن بھی پوری کائنات کو منور کرتا ہے، اہل بیت علیہ السلام کے نور سے بھی پوری کائنات منور ہوئی ہے۔ آپ خاموش بیٹھے، مجھے اس بات کا احساس نہیں ہے، لیکن کم سے کم آپ مجھے یہ سہارا ضرور دیتے رہے کہ آپ کی آواز، میری آواز آپ حضرات تک پہنچ رہی ہے۔ قرآن ظلمتوں سے نکالتا ہے، اہل بیت بھی ظلمتوں سے نکالتے ہیں۔ قرآن نور کی طرف لے جاتا ہے، اہل بیت بھی نور کی طرف لے جاتے ہیں۔ قرآن وحدانیت کا درس دیتا ہے، اہل بیت نے بھی توحید کو پہچانوایا ہے۔ قرآن نے صفات پروردگار کو پہچانوایا ہے، اہل بیت نے بھی صفات پروردگار کو پہچانوایا ہے۔ قرآن بھی ایک چھپا ہوا ایسا خزانہ ہے ذہن گرامی، جو معرفت الہی میں ہم سب کو اللہ کی معرفت دکھاتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام بھی ایسا ہی خزانہ ہے جو معرفت الہی کا سر چشمہ ہے۔ عزیزوں، نہ قرآن اہل بیت سے دور ہے، نہ اہل بیت قرآن سے دور ہے۔ آل محمد علیہ السلام وہ سر چشمہ ہے، قرآن وہ سر چشمہ ہے۔ آل محمد وہ مرکز ہے، قرآن وہ مرکز ہے۔ آل محمد وہ مرکز ہے کہ جہاں یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن اگر نازل نہ ہوتا آل محمد پر تو کوئی بھی قرآن کو نہ پہچانتا کہ قرآن کیا ہے۔ یہ آل محمد کے گھرانے پر قرآن نے نازل ہو کر کے بتا دیا کہ میری معرفت کا خود تعارف اہل بیت علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کمال کی بات ہے نا، کمال کی بات ہے نا۔ یعنی قرآن نہ ہوتا، اور لفظ قرآن معنی ہی اس معنی میں آیا ہے، پڑھی ہوئی کتاب۔ توجہ چاہ رہا ہوں، پڑھی ہوئی ماشاء اللہ، کتاب۔ ماشاء اللہ۔ تو عزیزو، جب اس کا نام قرآن رکھا گیا، پڑھی ہوئی کتاب، تو کوئی تا قاری تھا اس کا لوح محفوظ پہ جو اس کی تلاوت کر رہا تھا۔ کون بتائے گا وہ قاری کون تھا؟ کون بتائے گا وہ پڑھنے والا کون تھا؟ پھر وہ قاری کے صفات کیا تھے؟ عزیزان گرامی، اگر خانہ کعبہ میں علی ابن ابی طالب کی ولادت کے بعد میں رسول اللہ یہ نہ کہتے کہ علی کچھ پڑھ کے سناؤ، تو آج تک بات یہ مبہم رہ جاتی کہ سب سے پہلے قرآن کو پڑھا کس نے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، نعرہ صلوات، کی حکمت اللہ کی وزڈم تھی۔ ایک مل جل کے درود پڑھے محمد و آل محمد۔ تو رسول اللہ کی ایک حکمت تھی، رسول اللہ کا ایک وزڈم تھا جو آپ نے بیان فرمایا، علی کچھ تو سناؤ۔ علی نے کہا یا رسول اللہ کیا سناؤں؟ کہا توریت سے، انجیل سے، زبور سے، قرآن سے کیا سناؤں؟ تو رسول اللہ نے کہا قرآن سناؤ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کیوں ایسا ہوا تھا؟ قرآن علی نے اس لیے صرف سنایا تھا کہ توریت سنائی جا چکی تھی، انجیل سنائی جا چکی تھی، زبور سنائی جا چکی تھی۔ علی ابن ابی طالب کوئی ایسی کتاب نہیں سنانا چاہتے تھے جسے اوروں نے سنا کے بتا دیا ہو۔ علی وہ کتاب سنانا چاہتے تھے جو ابھی نازل بھی نہیں ہوئی ہے، تاکہ اس کائنات والوں کو بتا دیں ہم آج جو آ رہے ہیں اس دنیا میں، یہ تو ہمارا ایک طرح سے نزول ہو رہا ہے، ہم بہت پہلے آ چکے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ علی ابن ابی طالب نے قرآن کو پڑھا کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا کہ عزیزان گرامی، ہم قرآن کو پڑھ کر اس لیے بتا رہے ہیں کہ قرآن تمہارے سامنے بعد میں آئے گا، ہمارے سامنے پہلے آ چکا ہے، جس کی ہم تلاوت کر چکے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں بالخصوص سورہ قدر میں یہ ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے نازل کیا ہے اس کتاب کو۔ یہ انزلناہ ہو کی جو ضمیر آ رہی ہے یہ پلٹ رہی ہے قرآن کی طرف، اور انا انزلنا یہ
یہ متکلم مع الغیر کا صیغہ ہے۔ متکلم مع الغیر پلورل کو کہتے ہیں جہاں جمع استعمال کی جاتی ہے۔ انا انزلنا پلورل لفظ ہے، صیغہ ہے اس کا، ہم نے اسے نازل کیا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اب یہ قرآن کی عظمت کے لیے کافی ہے کہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے محمد مصطفیٰ کے اوپر۔ جمع کا صیغہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر نازل کرنے میں وہ ذات پروردگار شامل ہے تو جن پہ نازل ہو رہا ہے وہ بھی تو شامل ہیں۔ واہ ملاحظہ فرمائیے دانی گرامی، ایک نازل کرنے والا شامل ہے، ایک جس پہ نازل ہو رہا ہے وہ بھی تو شامل ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ کی مراد یہ ہو کہ جو چیز نازل ہو رہی ہے وہ ہے قرآن، جو نازل کر رہا ہے وہ ہے خدا، جن پر نازل ہو رہی ہے وہ ہے محمد اور آل محمد۔ توجہ چاہ رہا ہوں، وہ ہے رسول خدا، رسول خدا پہ نازل ہو رہا ہے تو نازل کرنے والا خدا، نازل ہونے والی شے ہے قرآن، جن پہ نازل ہو رہا ہے وہ ہے محمد مصطفیٰ۔ تو اب جب تین چیزیں پائی جا رہی ہیں تو پلورل کا صیغہ استعمال کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جہاں عظمت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے وہاں یہ بھی شامل کیا جا رہا، ہم تو نازل کر ہی رہے ہیں لیکن دوسرے بھی اس میں شامل ہیں جن پہ نازل ہو رہا ہے قرآن۔ محمد ملاحظہ فرمایا آپ نے، یہ سورہ قدر ہے۔ اب آئیے میں آپ کی خدمت میں سورہ قدر کی کچھ باتیں پیش کر دوں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے حضور، یہاں پر سوال کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تاریخی لحاظ سے بھی اور قرآن کے مضمون کے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جو ارتباط ہے، اللہم صلی علی محمد، یہ قرآن آیا ایک دفعہ میں نازل ہوا ہے یا یہ قرآن تدریجی طور پر نازل ہوا اسٹیپ بائی اسٹیپ؟ اس میں دو قول پائے جاتے ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے جو محققین نے بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ جو ایک ہی رات میں سارے کا سارا پیغمبر کے اوپر، پیغمبر کے قلب پاک پر یا بیت المعمور پر یا لوح محفوظ پر یا نچلے آسمان پر جو نازل ہوا ہے وہ ایک دفعہ نازل ہوا۔ ایک نظریہ تو یہ ہے کہ قرآن بیت المعمور پر، بیت المعمور یعنی خانہ کعبہ کے اوپر چل کے چاروں پر جو بیت المعمور اسی شیپ میں بنایا گیا جو خانہ کعبہ کی ہے، اسی اعتبار سے وہاں بنا، یا تو وہاں نازل ہوا یا لوح محفوظ پہ نازل ہوا، یہ ایک نظریہ۔ دوسرا نظریہ یہ ہے جو 23 سال کے عرصے میں نبوت کے دوران انجام پایا ہے، یعنی جیسے جیسے ضرورت ہوتی رہی ویسے ویسے نازل ہوتا رہا۔ تو اب میں مختصر کر دیتا ہوں اس بات کو تاکہ بات جو ہے زیادہ پھیلے نہیں۔ دیکھیے عزیزان گرامی، یہ ممکن ہے کہ قرآن ایک دفعہ بیت المعمور یا لوح محفوظ پہ نازل ہو گیا اور پھر تھوڑا تھوڑا لوح محفوظ سے قلب پیغمبر پر آتا رہا۔ سبحان اللہ، یہ اس کی وجہ ہو سکتی ہے، مطلب کوئی سورہ مکے میں آ گیا، کوئی سورہ مدینے میں آ گیا، کوئی آیت مکے میں آ گئی، کوئی آیت مدینے میں آ گئی، تو یہ تدریجی طور پر بیان کیا جاتا ہے سورت۔ اس کے علاوہ کوئی تیسری سورت قرآن مجید کی علماء نے آج تک بیان نہیں فرمائی، جیسے حضرت آیت اللہ علمہ آغا مکارم شرازی وغیرہ نے اور آغا طباطبائی نے اور مفسر رازی شیخ رازی نے جو تفسیر رازی میں لکھا، اور بہت سے علماء اہل سنت نے بھی اس باتوں کو لکھا۔ سورہ قدر میں اللہ نے کچھ چیزوں کی طرف توجہ دلائی، ان میں سے ایک یہ ہے اسی سورہ قدر کے اندر کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ بیچ میں، اور اس کے بعد اس میں پھر آیا وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ یہ بہت سی آیات جو اس کے اندر آئی ہوئی ہیں، میں ترتیب سے ذرا یوں نہیں پڑھ رہا تاکہ میرا وقت بچ جائے۔ یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے، یہ آیت آئی وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے، لیلۃ قدر کیا ہے، شب قدر تم کیا معلوم کہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اب اس میں دو تفسیریں،
ایک تو تفسیر لیلۃ القدر کی یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ لیلۃ القدر میں نے ایک بار اور آپ کی خدمت پیش کیا تھا کہ یہاں لیلۃ القدر سے مراد چھٹے امام کی حدیث ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا. ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ لیلۃ القدر کے بعد جو یہ کہا گیا ہے خیر من الف شہر، یہ اس وقت کا واقعہ کہ پیغمبر مغموم بیٹھے ہوئے تھے، غم میں بیٹھے ہوئے تھے، اور بنو امیہ کی حکومتوں کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ میرے بعد میں کیا ہونے والا ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تم بنو امیہ کی حکومت کے بارے میں کیا سوچ رہے ہو، ان کی حکومتوں سے کہیں زیادہ بہتر یہ لیلۃ القدر ہے جو ہم تمہیں عطا کریں گے. توجہ چاہ رہا، یعنی پیغمبر کا افسوس کرنا بنو امیہ کے بارے میں سوچ سوچ کر، تو اللہ نے جواب دیا پوری بنو امیہ کی حکومت یا بنو امیہ ایک طرف ہے، اور ہم تمہیں جو شب قدر میں دے رہے ہیں یا ہم تمہیں لیلۃ القدر جو دے رہے ہیں، بلکہ میں الفاظ بدل کے صریح الفاظ میں یوں کہہ دوں کہ ہم جو تمہیں فاطمہ دے رہے ہیں، ارے 1000 راتیں بھی ایسی ہوں گی، توجہ چاہ رہا ہوں، تو وہ فاطمہ کا مقابلہ نہیں کر پائیں گی. 1000 حکومتیں بھی ہوں گی تو وہ فاطمہ کا مقابلہ نہیں کر پائیں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذات پروردگار کا ایک اشارہ ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف. تیسری چیز میں اور وضاحت سے پیش کرتا، انشاءاللہ تفسیر قرآن کے جو درس ہوں گے آئندہ، جو انشاءاللہ آپ کے منڈے کو ہوگا، اس میں آپ کی خدمت میں اور پیش کروں گا. تیسری چیز جو ہمارے ڈاکٹر حسن اختر صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. یہ کیا ہے بھئی؟ دیکھیے تنزل جو ہے یہ ہے مضارع کا صیغہ، اور جب یہ لفظ مضارع کا صیغہ ہے، مضارع کا صیغہ جو ہے وہ فعل مضارع جو ہوتا ہے اس کے اندر استمرار پایا جاتا ہے، یعنی کنٹینیوز ہونا کسی چیز کا، یعنی نازل ہوتے ہیں اور نازل ہوتے رہیں گے ملائکہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیے ہم نے مان لیا حضرت پیغمبر کے زمانے میں تو پیغمبر پہ ملائکہ نازل ہوتے تھے. اگر کسی کا عقیدہ ہو کہ ملائکہ صرف پیغمبر پہ نازل ہوتے، تو اب یہ قرآن جو کہہ رہا تنزل الملائکہ، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، نازل ہوتے رہیں گے، والروح، اور صرف ملائکہ نہیں روح بھی نازل ہوتی ہے. تو یہ کیا ہے روح، اور یہ ملائکہ کس پر نازل ہوتے ہیں؟ اب اس میں علماء نے بیان فرمایا اس بارے میں. علماء اس بارے میں جو تفسیر لکھتے ہیں اس کی وہ یہ ہے، اصل میں یہ تھا تتنزلو، اور تتنزلو سے بنا ہے تنزل الملائکہ. یہ وہ شب قدر ہے جس میں ملائکہ نازل ہوتے تھے اور پیغمبر کے اوپر نازل ہوتے تھے. تو لوگوں نے اس بات کو کہا ہے اور مفسرین اس بات کو لکھے ہیں، آج بھی کوئی نہ کوئی شخصیت ایسی ہے جو نفس پیغمبر ہے تو اس پہ ضرور ملائکہ نازل ہوتے ہیں. اچھا، اگر وہ نفس پیغمبر ہے جس پہ ملائکہ نازل ہوتے تو اس کا کام کیا ہے؟ تو اب یہ سورہ انا انزلنا سورہ قدر سے پوچھئے کہ یہ سورہ انا انزلنا ملائکہ جو نازل ہوتے کیوں ہوتے؟ تو سب نے تفسیر میں یہ لکھا کہ سورہ انا انزلنا میں جو کہا گیا ملائکہ نازل ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی تقدیر لکھتے ہیں، لوگوں کی تقدیر لکھتے ہیں. اب ایک روایت میں میں نے یہ پڑھا، ہماری سب کی تقدیر جو ہے وہ امام زمانہ کے سپرد کر دی گئی ہے. توجہ چاہ رہا ہماری سب کی تقدیر سپرد کر دی گئی ہے، امام زمانہ کے سپرد کر دی گئی ہے. یعنی شب قدر میں ملائکہ جو آتے ہیں وہ امام زمانہ کے پاس آتے ہیں اور ان سے یہ اجازت لیتے ہیں بتائیے کس کی کیا تقدیر لکھی جائے. اور کیجئے گا جانے گرامی، میں نے کس مقام پہ آپ کو لا کر کے کھڑا کیا ہے. ملائکہ آج بھی نازل ہوتے ہیں،
اور اس فرد پہ نازل ہوتا ہے جو پیغمبر تو نہیں ہے لیکن ہو بہو پیغمبر جیسا دکھائی دے گا، جس کا لباس پیغمبر جیسا ہوگا، جس کا ماما پیغمبر جیسا ہوگا، جس کی ابا پیغمبر جیسی ہوگی، جس کی قبا پیغمبر جیسی ہوگی، جس کی ردا پیغمبر جیسی ہوگی، جس کی نالین مبارک پیغمبر جیسی ہوں گی، جس کی تکبیر پیغمبر جیسی ہوگی، جس کی تعریف پیغمبر جیسی ہوگی، جس کی تحمید پیغمبر جیسی ہوگی، جس کا کردار پیغمبر جیسا ہوگا، جس کی گفتار پیغمبر جیسی ہوگی، جس کی اذان پیغمبر جیسی ہوگی، جس کی اقامت پیغمبر جیسی ہوگی، جس کی قرات پیغمبر جیسی ہوگی، جس کا قرآن پیغمبر جیسا ہوگا، جس کی تفسیر پیغمبر جیسی ہوگی، جس کی تلاوت پیغمبر جیسی ہوگی، وہ ہو بہو پیغمبر دکھائی دے گا، اسے امام مہدی کہتے ہیں۔ صلی محمد فائدہ فرمائیے ذہن گرامی، وہی پیغمبر گویا ایسا جیسے پیغمبر اس وقت پردہ غیب میں ہوں، ہو بہو روایات بیان فرماتی ہے۔ اور دوسری چیز روح کیا ہے؟ روح سے کیا مراد ہے یہاں؟ آیا جبرائیل امین ہے؟ تنزل الملائکہ والروح، ملائکہ روح نازل ہوتی، کیا یہاں جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں؟ جبرائیل امین ہے جنہیں روح امین کہا جاتا ہے، اور بعض نے روح کو جبرائیل امین نہیں کہا، توجہ چاہ رہا ہوں ذہن گرامی، بلکہ جب چھٹے امام سے پوچھا گیا تھا مولا روح سے کیا مراد ہے، کیا جبرائیل روح سے مراد ہے؟ تو ایک مرتبہ امام نے ارشاد فرمایا جبرائیل من الملائکہ، ارے جبرائیل تو ملائکہ میں سے ہیں، فرشتوں میں سے ہیں، والروح اعظم من الملائکہ، اور روح ملائکہ سے عظیم ہے، ملائکہ سے افضل ہے۔ عزیزو ایک جملہ اس پہ مجلس ختم کرنے جا رہا ہوں، ذرا سا میرے ساتھ بیدار ہو جائیے گا، ملاحظہ فرمائیے گا۔ امام نے کیا جملہ کہا؟ امام ارشاد فرماتے جبرائیل من الملائکہ، جبرائیل ملائکہ میں سے، والروح اعظم من الملائکہ، اور یہ جو روح ہے یہ ملائکہ سے افضل ہے۔ ان اللہ عز وجل یقول تنزل الملائکہ والروح، اللہ ملائکہ کو نازل کرتا ہے اور روح کو نازل کرتا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے ملائکہ الگ شے ہیں، روح ایک الگ شے ہے۔ اچھا اب ملائکہ نازل ہوتے ہیں کہاں؟ ملائکہ کہاں نازل ہوتے؟ امام عصر عجل اللہ تعالی فرج و شریف پر۔ تو یہ امکان ہے، ممکن ہے یہاں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ روح ملائکہ سے افضل ہے، تو ملائکہ سے افضل آل محمد کا نور ہے، کوئی دوسری شے نہیں ہے۔ توجہ چاہ رہا ذہن گرامی، ملائکہ نازل ہوتے امام پر، اور ملائکہ سے افضل آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے، غلط نہ ہوگا اگر میں یہ جملہ کہوں عزیزان گرامی، یعنی روح بھی نازل ہوتی ہے تو آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام خود نازل ہو کے یہ بیان فرماتے ہیں ہم بھی شب قدر میں تمہاری خدمت کے لیے آتے ہیں، تمہاری تقدیریں بنانے کے لیے آتے ہیں۔ ایک سلوات پڑھ دیں صلی علی محمد کتنا عظیم مرتبہ ہے ذہن گرامی۔ اب روح کون اعظم ہے، کس طریقے سے ہے، وہ تلاش کیجئے گا، غور و فکر کیجئے گا یہاں روح سے مراد کیا ہے۔ اور ایک روایت میں تو یہ آیا امر اور روح ایک شے ہے۔ آئے ہائے ہائے، بڑی عظیم بات کہہ رہا ہوں۔ امر ذرا سا 1-2 دقیقے منٹ زیادہ ہو جائے معاف فرمائیے گا، امر اور روح ایک شے ہے، امر اور روح۔ اب میں ایک جملہ کہہ دوں آپ سے بغیر مقدمہ بنائے ہوئے، آپ ذرا ایک زمانے سے مجھے سن رہے ہیں۔ اب امام سے پوچھا گیا یہ امر کون ہے، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ نحنو اولی الامر، ارے ہم ہی تو صاحب امر ہیں۔ ماشاءاللہ۔ آپ اگر قرآن مجید کو اٹھائیں گے اور قرآن مجید کی تفاسیر میں جائیں گے تو آیات قرآنیہ آل محمد کا قصیدہ پڑھ رہی ہے۔ آل محمد کا قصیدہ، لیلۃ القدر سے مراد حضرت زہرا، الف شہر بنو امیہ کی حکومت کی طرف اشارہ، ان سے کہیں زیادہ افضل ہے لیلۃ القدر، ملاحظہ رہے گا۔ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، دوسری چیز، تیسری چیز روح نازل ہوتی ہے۔
اب روح سے مراد یہاں اہل بیت علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، روح سے مراد وہ امر الہی بھی ہو سکتا، اور امر الہی اہل بیت علیہ السلام ہے۔ درود پڑھ دیں محمد وآلہ اللهم صل على محمد 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 اور جنہیں اختیار دے دیا جائے، جنہیں اختیار دے دیا جائے وہی تو صاحب امر ہوتے ہیں۔ کیسا اختیار دیا گیا؟ ابھی آپ شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں سن رہے تھے ولی بھائی سے، شہزادی کا کلام آپ پڑھ رہے تھے آپ ان کی فضیلتوں میں، اور آج کی مجلس کی بانیہ بھی محترمہ جناب طاہرہ علی ہیں، صاحبہ ہیں، تو میں دو جملے کیوں نہ شہزادی سلام اللہ علیہ کی آپ کی خدمت بڑھ دوں۔ ایسا اختیار شہزادی جناب زینب، وہ تو اہل بیت علیہ السلام اور یہ گھرانے اہل بیت علیہ السلام میں شامل ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ جب مقابلہ ہوا اور یزید سے، یزید نے کہا میرا اختیار دیکھا، تو شہزادی زینب نے کیا جملہ کہا تھا؟ میں مفہوم پیش کر رہا ہوں، تیرا کیا اختیار ہے؟ اگر ہم چاہیں تو تیرے روشن دان سے آنے والی ہواؤں کو بند کر سکتے ہیں، کہا تھا شہزادی نے، اور شہزادی نے ایک مرحلے میں اختیار دکھایا بھی۔ کیا؟ سرزمین کوفہ پر دربار ابن زیاد میں ایک مرتبہ اسکتو، خاموش ہو جاؤ، تو اونٹوں کے گلوں میں رسیاں پڑی، رسیوں میں جو گھنٹیاں تھی وہ بھی خاموش ہو گئی تھی اور ان کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھی۔ اسے کہتے اختیار۔ سبحان اللہ، اللہ نے جنہیں اختیار دیا اسے کہتے اختیار۔ یزید نے صرف یہی تو ایک جملہ کہا تھا، شہزادی زینب سلام اللہ علیہ سے خطاب کرتے ہوئے، شہزادی زینب کی طرف متوجہ ہو کر کہ اے زینب تم نے کیسا پایا؟ تو کیا جواب دیا شہزادی نے؟ ما رأیت الا جمیلہ، میں نے جو بھی دیکھا ہے وہ خوبصورت دیکھا ہے۔ اور پھر یہ کہا کون سی مصیبت تمہارے لیے سب سے بڑی تھی؟ تو شہزادی نے کیا کہا تھا یزید سے؟ یزید تو یہ سوچ رہا تھا نا حسین کی شہادت کو کہیں گی، علی اکبر کی شہادت کو کہیں گی، یزید یہ سوچ رہا تھا اون و محمد کی شہادت کو کہیں گی، لیکن شہزادی نے، فاطمہ کی بیٹی نے ایک جملے میں پوری بات کو ختم کر دیا، یزید میری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ میں زہرا کی بیٹی ہو کر تجھ سے خطاب کر رہی ہوں، اس سے بڑھ کر میری اور کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی۔ وہ فاطمہ زہرا کی بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہ یزید سے خطاب کرے، یہ شہزادی کے لیے بہت بڑا مرحلہ ہے، سب سے بڑی مصیبت ہے۔ میں کہوں گا شہزادی یہ دربار یزید ہے، سامنے یزید ہے، ابھی آپ بازار سے ہو کر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، وہ کون کون سے جملے میں آپ کی خدمت میں پڑھوں۔ ایک مرتبہ شہزادی جناب زینب کی طرف جب شہزادی نے کچھ کہا تو یزید نے یہی تو سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ جاؤ اور تازیانے لگاؤ، تو جناب زینب کے سامنے جناب فضہ آ گئی تھی، اور فضہ کی پشت پر جیسے ہی تازیانے سپاہیوں نے مارنا شروع کیے تھے تو کیا کہا تھا جناب فضہ نے ان حبشیوں کی طرف دیکھ کر کے، اے حبشیوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے یہاں کی ایک کنیز کو تازیانے مارے جا رہے ہیں اور تم کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے ہو۔ تو حبشیوں نے تلواروں کو نیام سے نکال لیا تھا اور یزید کی طرف رک کر کے آواز دیا تھا، اے یزید یہ ہمارے یہاں کی کنیز ہے، ہمارے یہاں کی شہزادی ہے، اگر کوئی آگے بڑھا تو تیرے دربار کو خون سے رنگ دیں گے۔ عزادارو اتنا کہنا تھا کہ یزید نے سب کو روک دیا، تو جناب سکینہ نے جناب زینب سے کہا تھا پھوپھی اماں ہمارے گھر کی کنیز کی حفاظت کرنے والے مل گئے، لیکن ہائے ہماری کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ تو جناب زینب نے کہا تھا اے بیٹی وہ امت کی بیٹی تھی، ہم محمد کی بیٹی ہے، ہماری کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ جناب زینب نے گریہ کیا، سکینہ لرزنے لگی، ہائے دربار یزید، اور اتنا بڑا امتحان میری شہزادی زینب نے دیا، ہائے شہزادی، اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، سلامت رہیے، سلامت رہیے، بہت شکریہ، ماشاء حالت کے باوجود آپ تشریف لائے، ماشاء اللہ مولانا۔ بالکل بالکل، سلامت رہیں۔ ماشاء اللہ مولانا صاحب بہت زندہ ہوئی۔
ڈاکٹر صاحب سے گزارش ہے زیارت کے لیے. ڈاکٹر قمر عبد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جامعہ. متوجہ زیارت اپنی جانب سے اپنے والدین، جملہ مومنین و مومنات حاضرین، اور خصوصاً اس بہترین بانی مجلس کے بانی حسین علی صاحب اور محترمہ طاہرہ علی صاحبہ کے مرحومین کی جانب سے، اور وہ آغا علی محمد نوجوان التماس دعا علی کا انتقال حال میں ہوا ہے، پروردگار ان کی جانب سے اور جملہ شہدائے ملت محمدی کے جانب سے پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں. قربتاً اللہ. اللہ الرحمن. السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ. السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ. السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ. السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ. السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین علی ولی اللہ. السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ. السلام علیکہ یا ابن علی المرتضیٰ. السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء. السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ. السلام علیکہ یا سار اللہ وابن السار والوتر الموتور. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وطاعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین. ولعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت بہ. السلام علیکہ یا مولایا یا ابا عبداللہ. اشہد انک کنت نورا فی الاسلال الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیہ بانجاسہا ولم تلبس من الملہمات ثیابہا. واشہد انک من دعام الدین وارکان المؤمنین. واشہد انک الامام البری التقی الرضی زکی ہادی المہدی. واشہد ان الائمۃ من ولدک الکلمۃ التقوی وعلام الہدی وعروۃ الوثقی والحجۃ علی اہل الدنیا. واشہد اللہ وملائکۃ وانبیاء ورسلہ انی بکم مؤمن ویا بکم موقن بشرائع دینی وخواتم عملی وقلب لقلبکم سلو امر لامرکم متبع. صلوات اللہ علیکم ولا ارواحکم ولا اجسادکم ولا اجسامکم ولا شاہدکم ولا غائبکم ولا ظاہرکم ولا باطنکم. السلام علیکہ یا السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین. السلام علیکہ ایھا العبد الصالح مطیع للہ لرسولہ. السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. السلام علیکہ یا ابن حسین الشہید. السلام علیکہ ایھا الشہید وابن الشہید. السلام علیکہ ایھا المظلوم وابن المظلوم. لعن اللہ امة قتلت ولعن اللہ امة ظلمت ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت بہ. السلام علیکہ یا غریب الغرباء. السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکہ یا علی ابن موسی الرضا. السلام علیکہ وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع. السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا صاحب عصر والزمان. الامان 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 من فتن الزمان. السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب مل کے انشاءاللہ. اللہم ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ قائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب.
تو اس کے ساتھ ہی اجازت لینے سے پہلے ڈاکٹر صاحب جناب حسین علی صاحب کچھ فرمانا چاہیں گے یا ان کی طرف سے ہم جی آپ تھینکس کہہ سکتے ہیں ان کی جی. تو آج کے جو بانی ہیں ہمارے محترم حسین علی صاحب اور محترمہ طاہرہ علی، ان کی طرف سے سب مومنین کا جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کی اس مجلس میں شرکت کی، اللہ تعالیٰ ان سب کی توفیقات میں اضافہ کرے اور بہت بہت شکریہ ان کی طرف سے، اردو فاؤنڈیشن کی طرف سے. انشاءاللہ اگلے شب جمعہ کے پروگرام میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ. جزاک اللہ، بہت بہترین نظامت کا شکریہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ سب لوگوں کا، بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے شب کو پھر ملاقات ہوگی. سلامت رہیں، خوش رہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ. خدا حافظ.